الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا اور سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. قابل احترام حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، عزیز طلبہ، آپ کا یہ بہترین اور مقبول ادارہ مدرسہ سراج العلوم چھاتروں ضلع کشتواڑ کا ایک اہم کردار ادا کرنے والا ادارہ ہے. اس ادارے کی تاریخ ایک طویل عرصے پر محیط ہے. ہمارے یہ تمام ادارے اسی صفحہ کی یادگار ہے جو صفحہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر قائم کی تھی. ہم سب لوگ آج کے اس پروگرام میں بیٹھے ہیں. آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات میں رکھوں گا جو تعلیم کی افادیت اور اہمیت کے تعلق سے ہوں گی. آپ اپنا وقت توڑ کر آئے ہیں، اپنا دن صرف کر کے آپ یہاں تشریف فرما ہیں. اس سخت دھوپ میں اور گرمی کی شدت میں آپ بیٹھے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹھنے کے بعد جب ہم شام کو گھر جائیں، اگر ہم روزانہ اپنے دین کی کمائی اور مزدوری لے کر واپس پہنچتے تھے تو آج ہم چند علمی باتیں اور چند اہم پیغامات لے کر یہاں سے گھر جانے چاہیے، تبھی جا کر ہمارا یہاں جمع ہونا کوئی خاطر خواہ فائدہ ہو سکتا ہے. تو لہذا سب سے پہلی بات میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا کہ ہم یہاں علم اور تعلیم کے تعلق سے آئے ہیں. ہم سب لوگ ایک تعلیمی ادارے میں جمع ہوئے ہیں. علم اور تعلیم کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنا قدیم ایک انسان ہے، جتنی قدیم انسان کی تاریخ ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد اس کے سامنے چند نام ذکر کیے، چیزوں کے نام بتائے. اس کے بعد فرشتوں نے حضرت اللہ جل جلالہ سے یہ بات عرض کی کہ اللہ ایسی مخلوق پیدا کرنا کیوں چاہتے ہو جو زمین میں فساد پھیلائے گی، جو زمین میں تباہی مچائے گی، جو زمین میں ظلم کرے گی؟ ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اور آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو حاضر کرنے کے بعد ان سب سے کچھ چیزیں پوچھی، ان چیزوں کے نام پوچھے. آدم علیہ السلام کو یاد رہے لیکن فرشتوں کو بھول گئے. جب ان سے پوچھا گیا تو قرآن بیان کرتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. جب یہ مکالمہ ہوا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے پوچھا کہ تم جواب دے دو. فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. آپ کی ذات تو مقدس ہے، ہمیں وہی چیزیں یاد رہتی ہے جو آپ ہمیں سکھلاتے ہو، ہم ان چیزوں کو نہیں کہہ سکتے. آدم علیہ السلام کو کہا انبئہم باسمائہم، اے آدم ان چیزوں کے نام بتلاؤ. فلما انبأہم باسمائہم، آدم علیہ السلام نے بالکل فوراً ہی سب کے سب نام بتلا دیے. اللہ رب العزت نے فرشتوں کو جواب دیا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی عالم غیب السماوات والارض، کہ میں زمین اور آسمان کی تمام پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم کہتے ہو، اور میں وہ چیزیں بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو. میں ہر چیز سے واقف ہوں. تو آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے ہی فرشتوں کو احساس دلایا گیا، اور فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کے علم کی بنیاد پر، آدم علیہ السلام کے جواب دینے کی بنیاد پر، آدم علیہ السلام کے مظاہرے کی بنیاد پر فرشتوں کو کہا گیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو. انسان، سب سے پہلا انسان مسجود ملائکہ بنا ہے. سب سے پہلے انسان کو حکم ہوا ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے انسان کو تم سجدہ کرو. وہ انسان کوئی سونے کا بنا ہوا نہیں تھا، وہ انسان کسی اور دنیا سے پیدا شدہ نہیں تھا، بلکہ اس انسان کی خوبی یہ تھی کہ وہ انسان علم کے اندر بازی لے گیا تھا، وہ انسان علم کے اندر آگے بڑھا تھا، وہ انسان اللہ نے برگزیدہ بنایا. اللہ نے فرشتوں سے مقابلہ کرایا تو کشتی کر کے نہیں، لڑ جھگڑ کر نہیں، بلکہ اس کو تعلیم دے کر. تو تعلیم وہ زیور ہے جو دنیا کے سب سے پہلے انسان کی ضرورت تھی اور دنیا کے سب سے آخری انسان کی ضرورت ہے. دنیا کے اندر رہنے والے ہر انسان کی ضرورت ہے. دنیا میں اگر ہمارے سامنے صرف کھانا پینا، اگر صرف چلنا پھرنا ہوتا تو ہم کامیاب اور کامران انسان نہیں ہیں. اسی کو قرآن کہتا ہے ام هل تستوی الظلمات والنور، ام هل الظلمات والنور، کیا ایک اندھیرا اور ایک روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الاعمى والبصير، کیا ایک بینا اور ایک اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ جس طریقے سے رات اور دن برابر نہیں ہو سکتے، اندھا اور بہرا برابر نہیں ہو سکتے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تمہیں کیا کہتے ہو تم، کیا علم والا اور علم نہ رکھنے والا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ علم والے کو فضیلت ہے. علم انسان کی تنہائیوں کا ساتھی ہے، علم انسان کا ایک ہتھیار ہے، علم ہی سے انسان انسان ہے. علم کے بغیر انسان اور جانور بھی کوئی فرق نہیں ہے. کھانا جانور بھی کھاتا ہے، رات دن جانور بھی گزارتا ہے، لیکن ایک انسان علم کی وجہ سے، ایک انسان تعلیم کی وجہ سے، ایک انسان تربیت کی وجہ سے، ایک انسان اخلاق اور کردار کی وجہ سے جانوروں سے اور چوپایوں سے بلند ہو جاتا ہے. انسان کی سب سے بڑی خوبی اور سب سے بہترین خوبی جو اللہ رب العزت نے عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ بنایا ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں، آپ سب لوگ زمیندارانہ گھروں سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے گھروں میں اگر کوئی گائے، کوئی بکری یا کوئی اس طرح کا چوپایا ہوگا جس کا سینگ بڑھتے بڑھتے کبھی اس کی آنکھ میں چلا جاتا ہے، اس کی آنکھ کو تباہ کر دیتا ہے، لیکن وہ جانور اس پریشانی کو سہتا ہے، اس تکلیف اور اس مشکلات کو سہتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی اپنی اس آنکھ کی سرجری نہیں کر پاتا ہے، وہ کبھی بھی اس سینگ کو کاٹنے کی عقل نہیں رکھتا ہے. وہی صورت اگر ایک انسان کے ساتھ ہوگی، بلکہ انسان ہی ان جانوروں کا بھی آپریشن کرتا ہے، انسان ہی ان جانوروں کے اس سینگ کو کاٹتا ہے. یہی فرق ایک جانور اور ایک انسان کے اندر ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو عقل اور شعور دیا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو علم اور اخلاق دیے ہیں. اللہ رب العزت نے انسان کو تعلیم اور تربیت دی ہے، جس کی وجہ سے انسان بلند ہوتا ہے، اور بلند ہی نہیں بلند تر ہو جاتا ہے. انسان بہتر سے بہترین بنتا ہے، انسان ادنا سے اعلیٰ بنتا ہے، انسان کے اندر اوصاف اور اخلاق آتے ہیں. یہی چیز تاریخ انسانی میں پہلے دن سے آئی ہے. ہر ایک نبی نے، اللہ رب العزت نے کتابیں صرف 4 اتاری ہیں، صحیفے صرف 124 اتارے ہیں، لیکن استاد
استاد اور پیغمبر 1.25 لاکھ اتارے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کتابوں سے زیادہ استاذوں کی ضرورت ہے. جو تبدیلی ایک استاد لا سکتا ہے وہ تبدیلی ایک کتاب نہیں لا سکتی ہے. کتاب پڑھ کر انسان روحیات نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ استاذ کے کردار کو، استاذ کے اخلاق کو، استاذ کی تربیت کو، استاذ کے اوصاف کو دیکھ کر ایک معاشرہ بدلتا ہے. ایک بچہ اپنے استاذ کو دیکھ کر اپنے اندر اخلاق پیدا کرتا ہے، اپنی زندگی کی فکر اور سوچ کو بدلتا ہے جب وہ اپنے جیسے ایک انسان کو وہ عادات کرتے ہوئے دیکھتا ہے. تو یہ تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے چلی، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، سیدنا عیسیٰ روح اللہ، اور آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو جو زیور دیا وہ زیور علم کا ہے، وہ زیور تعلیم اور تربیت کا ہے، وہ زیور اخلاق اور کردار کا ہے. قرآن پاک نے واضح طور پر مقصد انسانیت کو پیدا کیا ہے، مقصد بعثت نبی کو بیان کیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ ہے. ان کے پاس نمونہ کیا ہے؟ ان کے پاس 3 چیزیں ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. وہ آپ کے سامنے کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے آپ کو تعلیم دیتے ہیں کتاب کی، قرآن کی اور دانائی کی، حکمت کی اور بہتری کی، اور تمہیں پاک کرتے ہیں گندگی سے، غلاظت سے، کفر سے، شرک سے، ظلم سے، عدوان سے، حسد سے، بغض سے، ہر طرح کی معاشرتی سماجی برائی سے وہ آپ کو پاک کرتے ہیں. یہی سب سے بڑی خوبی ہے اور یہی سب سے بہترین چیز ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو نصیب ہوئی ہے. تو لہٰذا میرے بھائیوں، ہم سب کو اسی سبق کو بار بار یاد کرنا ہے، اسی سبق کو بار بار دہرانا ہے جو سبق تاریخ انسانی میں ہمیں دیا گیا ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں آئے اس وقت دنیا میں باضابطہ تعلیمی ادارے قائم کرنے کا کوئی نظام نہیں تھا، لیکن سلطنت اندلس کے اندر سب سے پہلے ایک مسلم بچی نے اپنا زیور، اپنے گھر کی جائیداد، اپنے گھر کا مال اور دولت، فاطمہ الفہری نام کی ایک خاتون ہے جو اپنا سب کچھ نشاور کر کے، اپنا سب کچھ ڈونیٹ کر کے صدقہ کرتے جامعہ القرویین کے نام سے ایک ادارہ اندلس کے اندر قائم کرتی ہے، جس کو آج بھی میں اور آپ قرویین یونیورسٹی کے نام سے جانتے ہیں، جو ایک ملک کے اندر قائم ہے اور کئی صدیوں سے اس ملک کے اندر تعلیم اور تہذیب دنیا سیکھ رہی ہے. اس کے بعد بھی اگر آپ پوری تاریخی دور کے اندر دیکھیں گے کہ خلافت عباسیہ نے بغداد کو ایک علم کا مرکز بنایا تھا.